اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ آج 20ویں پارے کی تلاوت کا آغاز ہوگا، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور منتخب آیات کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے ممتاز و معروف عالم دین استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آئیے تلاوت قرآن کریم کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت فرما رہے ہیں قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمانوں سے پانی کس نے اتارا تو ہم نے اس سے بارونق باغات اگائے۔ تم میں یہ طاقت نہ تھی کہ تم ان باغات کے درخت اگاتے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ نہیں، بلکہ وہ لوگ راہ راست سے تجاوز کر رہے ہیں۔ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بتاؤ کس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس میں دریا رواں دواں کر دیے اور زمین کو برقرار رکھنے کے لیے مضبوط پہاڑ بنا دیے اور دو سمندروں کے درمیان آڑ پیدا کر دی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ بتاؤ جب بے قرار اس کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے اور کون تکلیف کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین پر پہلوں کا قائم مقام بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت کو قبول کرتے ہو۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ بتاؤ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے، اور وہ کون ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے؟
کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان سے بہت بلند ہے جن کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بتاؤ وہ کون ہے جو ابتداءً مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ کہیے اگر تم سچے ہو تو تم اپنی دلیل لاؤ۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ آپ کہیے کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں اللہ کے سوا کوئی از خود غیب نہیں جانتا، اور نہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ کیا ان کو آخرت کا پورا علم حاصل ہو گیا؟ نہیں، بلکہ وہ اس کے متعلق شک میں ہیں، بلکہ وہ آخرت کے متعلق اندھے بالکل جاہل ہیں۔ وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون۔ اور کافروں نے کہا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم کو قبروں سے ضرور نکالا جائے گا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ بے شک اس سے پہلے بھی ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے یہ وعدہ کیا گیا تھا، یہ صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ آپ کہیے کہ تم زمین میں سفر کرو پھر دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون۔ آپ ان کے متعلق غم نہ کریں اور ان کی سازشوں سے تنگ دل نہ ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ آپ کہیے کہ جس چیز کو تم جلد طلب کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ لگ چکی ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو ضرور جانتا ہے جن کو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔
اور آسمان اور زمین میں جو چیز بھی چھپی ہوئی ہے وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان بکثرت چیزوں کو بیان فرما دیتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن مومنین کے لیے ضرور ہدایت اور رحمت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ بے شک آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اور وہ بہت غالب بہت علم والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ سو آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، بے شک آپ کھلے ہوئے حق پر ہیں۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سناتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں۔ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ۔ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے از خود ہدایت دینے والے ہیں، آپ صرف ان لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی مسلمان ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب ان پر ہمارا قول واقع ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور دابۃ الارض نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، بے شک لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے ایک گروہ کو الگ کر لیں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَم مَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ حتیٰ کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم نے اپنے علم سے ان کا احاطہ نہیں کیا تھا؟ اگر یہ بات نہیں تو پھر تم کیا کرتے رہے تھے؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ۔ اور ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے ان پر قول عذاب واقع ہو چکا، سو اب وہ کچھ نہیں بولیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا
کہ ہم نے رات ان کے آرام کرنے کے لیے بنائی اور دن کو ہم نے کام کرنے کے لیے روشن بنایا، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تمام آسمانوں والے اور زمینوں والے گھبرا جائیں گے ماں سوا ان کے جن کو اللہ چاہے، اور سب اس کے سامنے عاجزی سے حاضر ہوں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ اور اے مخاطب، تو اس دن پہاڑوں کو اپنی جگہ جمع ہوا گمان کرے گا، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، بے شک وہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس نیکی سے اچھی جزا ہے، اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے مامون ہوں گے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور جو لوگ برائی لے کر آئیں گے تو ان کو منہ کے بل دوزخ میں گرا دیا جائے گا، اور تم کو انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين۔ مجھے صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو حرم بنا دیا ہے، اور اسی کی ملکیت میں ہر چیز ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، سو جس نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت قبول کی، اور جو گمراہی پر ڈٹا رہا ہے تو آپ کہہ دیں کہ میں تو صرف عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ان قریب تمہیں وہ اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے، اور آپ کا رب ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ قاسم میم، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔
ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کی برحق خبریں ان لوگوں کے لیے تلاوت کرتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ بے شک فرعون اپنے ملک میں سرکش تھا اور اس نے وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا۔ وہ ان میں سے ایک گروہ کو کمزور قرار دے کر ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم ان لوگوں پر احسان فرمانا چاہتے تھے جن کو اس کے ملک میں کمزور قرار دیا گیا تھا، اور ہم ان کو امام بنانا چاہتے تھے اور ان کے ملک کا وارث بنانا چاہتے تھے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور ہم ان کو ان کے ملک کا اقتدار عطا کرنا چاہتے تھے، اور ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو بنی اسرائیل کے ہاتھوں وہ انجام دکھانا چاہتے تھے جس سے وہ خوف زدہ تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ، اور جب تم کو اس پر خطرہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دینا، اور کسی قسم کا خوف اور غم نہ کرنا، بے شک ہم اس کو تمہارے پاس واپس لائیں گے اور ہم اس کو رسول بنانے والے ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ سو فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھا لیا تاکہ انجام کار وہ ان کا دشمن اور باعث غم ہو جائے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر جرم کرنے والے تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، اور یہ لوگ مستقبل کا شعور نہیں رکھتے تھے۔ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا تھا، اگر ہم نے ان کے دل کو ڈھارس نہ دی ہوتی تو قریب تھا کہ وہ موسیٰ کا راز فاش کر دیتی۔ ہم نے اس لیے ڈھارس دی تاکہ وہ اللہ کے وعدے پر اعتماد کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔
اور موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن سے کہا تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، تو وہ اس کو دور دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا شعور نہ ہوا۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ اور ہم نے اس کے پہنچنے سے پہلے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر رکھا تھا، سو وہ کہنے لگی آیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو تمہارے اس بچے کی پرورش کرے اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہو؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ سو ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے اور وہ یقین کر لے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ الحمدللہ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پڑھنے اور سننے کی سعادت آپ کو اور ہم سب کو حاصل ہوئی۔ آئیے ان آیات کی تفہیم کے لیے اور ان کے عرفان کے لیے ہم تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے کہ ان منتخب آیات بینات کی تفسیر فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ ناظرین محترم، الحمدللہ آج کی اس بزم میں 20ویں پارے کا آغاز کیا گیا ہے اور 20ویں پارے کے پہلے ربع کی تلاوت کی گئی ہے، اور جیسا کہ ہم اس بات سے باخبر ہیں کہ اس سے پہلے 19واں پارہ جہاں پر مکمل ہوا تو سورۃ النمل کا جو کہ 19ویں پارے میں آغاز ہو چکا ہے، تو اس کی 59 آیات 19ویں پارے میں شامل ہیں اور آیت 60 سے 20ویں پارے کا یہ آغاز ہو رہا ہے۔ آج کے اس بزم میں ناظرین اور اس پروگرام میں جتنی تلاوت کی گئی ہے 20ویں پارے کی، ان آیات میں اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت نے اس میں کئی توحید کے دلائل بھی بیان فرمائے ہیں اور اپنے کئی انعامات اور احسانات بھی بیان فرمائے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر مختلف اوقات میں مختلف زمانوں میں احسانات فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج کی اس تلاوت میں اور آیات میں کئی عقائد بھی بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے علم غیب کا جو عقیدہ ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے علم غیب کے حوالے سے، اور بعث بعد الموت یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ علامات قیامت کہ قیامت آنی ہے اور یقیناً آنی ہے، تو اس کے بارے میں جو علامات کا ہم ایک ذکر سنتے ہیں تو ان میں سے بعض چیزوں کی طرف آج کی اس تلاوت میں اشارہ فرمایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت پھر قائم ہونے کا جو منظر ہے، لوگوں کا جس انداز سے اس روز اٹھنا ہے، پہاڑوں کا چلنا ہے، اور اس طرح کی وہ بڑی بڑی تبدیلیاں، بڑے بڑے تغیرات جو اس دن واقع ہوں گے، آج کی اس تلاوت میں اللہ رب العزت نے جو باتیں بیان فرمائیں تو وہ تلاوت میں آج ہم نے وہ آیات بھی سماعت کی ہیں۔ دلائل توحید کی ناظرین اگر ہم بات کریں تو پارے کا آغاز ہی ان آیات سے ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ بارشوں کا ایک پورا نظام اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت بارشیں نازل فرماتا ہے، پھر اس پانی سے کس طرح وہ باغات کو سیراب فرماتا ہے، درختوں کو پیدا فرماتا ہے۔ یعنی ان دلائل میں نشانیاں ہیں کہ ہم اللہ کی وحدانیت کی طرف توجہ کریں، اللہ کو ایک ماننے کی طرف توجہ کریں، اور وہ لوگ کہ جو دیگر خداؤں کے قائل ہیں انہیں خاص طور پر توجہ دلائی گئی، تنبیہ کی گئی کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ جتنا نظام کائنات ہے وہ سب کا سب اسی کے دستے قدرت میں ہے، وہی اس تمام تر نظام کو چلا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں زمین کی تخلیق بتائی، زمین میں جو نہری نظام چل رہا ہے، سمندروں کا ایک بڑا زبردست نظام قائم ہے، اور اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کہیں کوئی تغیر نہیں ہے۔ یہ سارے نظام کی جتنی مثالیں ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اگر ہم کبھی زمین کا اس انداز سے جائزہ لیں، کبھی زمین میں اس انداز سے غور کریں، آسمانوں کی کہکشاؤں میں غور کریں، اس کی چمک دمک میں غور کریں، نزول بارش میں غور کریں،
اور بھی اس کے علاوہ نعمتیں بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد انعامات کا سلسلہ ہے کہ کس طرح میں فریادیں سنتا ہوں، یعنی اللہ نے بیان فرمایا قبول دعا کس طرح ہوتی ہے، اندھیروں میں جب تم بھٹکنے لگتے ہو کس طرح میں ہدایتیں دیتا ہوں، کیسے راہیں بتاتا ہوں، ستارے کس طرح رہنمائی کرتے ہیں، تمہیں رزق و روزی کیسے ملتی ہے، کیسے کیسے غائبانہ انتظامات ہو جاتے ہیں، اچانک کبھی کوئی وسیلہ بن جاتا ہے، کبھی کوئی ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں بیان کر کے اللہ نے توجہ دلائی کہ اے بندے پھر تم کہاں غافل ہو، کہاں بھٹکتے جا رہے ہو۔ پھر ان تمام باتوں کے بعد اور اسی ضمن میں درمیان میں باس بعد الموت کا بطور خاص مکی صورتوں میں ناظرین خاص طور پر ان چیزوں کا ذکر آتا ہے، کیونکہ کفار قریش اس میں اولاً مخاطب ہیں کہ انہوں نے باس بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انہوں نے انکار کیا۔ وہ کہتے تھے بھائی مرنے کے بعد دوبارہ کیوں زندہ کیے جائیں گے، کیسے پاسبل ہے یہ؟ لیکن اللہ نے انہیں جگہ جگہ اس بات کا جواب دیا، توجہ دلائی کہ جو رب پہلی مرتبہ کسی انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ دوبارہ اس انسان کو جلانے پر کیوں کر قادر نہیں ہے؟ تو باس بعد الموت کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ اور پھر اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی کرائی گئی کہ آپ ان کفار کے اعتراضات پر غمگین نہ ہوا کریں، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، یہ جتنی فریبیاں کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، اے محبوب مکرم آپ اس پر افسردہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، آپ اپنا کام انجام دیں، جو آپ نے بات بیان کرنی ہے، تبلیغ فرمانی ہے، وہ آپ کریں، ان پر غمگین نہ ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سماع موتا کی ایک بحث آتی ہے ناظرین کہ مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ قرآن بتاتا ہے آیت نمبر 80 جو آج کی تلاوت میں ہے، النمل کی 80 آیت، فرمایا کہ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مردوں سے مراد وہ مردے جو قبر میں ہیں، لیکن علماء نے فرمایا کہ یہ مراد نہیں ہے، مردوں سے یہاں مراد ہیں جو دل کے مردے ہیں، یعنی کفر والے، کفر کرنے والے، کہ انہیں نہیں سنا سکتے، یعنی انہیں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان پر باتیں اثر نہیں کرتی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں سنا سکتے، یعنی ان پر کوئی فائدہ نہیں، ان پر باتیں اثر نہیں کرتی۔ باقی رہے وہ مردے جو قبروں میں ہوتے ہیں تو ان کا ظاہرہ سننا سنانا ثابت ہے کہ غزوہ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے باقاعدہ خطاب کیا ہے، ابو جہل کا نام لیا، ہشام، عمر بن ہشام کا نام لیا ہے، اور امیہ بن خلف کا نام، ان سب بڑے بڑے سرداران قریش کے نام لے کر حضور نے خطاب کیا۔ صحیح مسلم کی احادیث اور دیگر کتب کی حدیثیں موجود ہیں اس پر کہ وہ سنتے ہیں باقاعدہ۔ حضرت عمر فاروق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ان مردوں سے بات کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ما انتم باسمع منہم، کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، مطلب یہ زیادہ سن رہے ہیں اس وقت۔ تو سماع ثابت ہے، سننا ان کا ثابت ہے، اور جب ایک عام مردوں کا بلکہ کفار کا یہ حال ہے تو اہل ایمان کا پھر کیا کہنا؟ پھر اہل ایمان میں جو بزرگان دین ہیں ان کا کیا کہنا؟ بزرگان دین کے سے بڑھ کر پھر انبیاء، اور انبیاء میں سید الانبیاء کا پھر کیا کہنا کہ جس کا جتنا مرتبہ ہے اللہ اسے اتنی زیادہ قوت عطا فرماتا ہے، اور ان کی قوتوں میں برکت ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اسی میں جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ علامات قیامت میں بعض چیزوں کا ذکر ہے، جیسے خروج دابہ ایک علامت ہے ناظرین، جب قیامت قریب آئے گی کئی علامتیں ظاہر ہو چکی ہوں گی۔ ایک علامت ہے کہ ایک دابہ یعنی ایک جانور کا ظہور ہوگا، سنن ابن ماجہ میں اس کے بارے میں پوری حدیث موجود ہے کہ ایک جانور ظاہر ہوگا، ایک جگہ سے وہ برآمد ہوگا قدرتی طور پر، اور وہ ایک اس کے پاس عصائے موسیٰ ہوگا، انگشت تری سلیمان ہوگی، حضرت سلیمان کی انگوٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور انگشت تری سے وہ کفار کی ناک پر ایک دھبا لگائے گا، عصائے موسیٰ سے مسلمانوں کی پیشانی پر ایک نورانی نشان لگائے گا، اور یہاں سے اس دن سے پھر واضح ہو جائے گا کہ یہ مسلمین ہیں، یہ غیر مسلمین ہیں، یعنی بالکل طے کر دیا جائے گا۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ اس کے بعد پھر جو مسلمان ہیں پھر وہ مسلمان ہی رہیں گے، جو کفر پر ہیں وہ کفر پر رہیں گے، یعنی یہ وہ قرب کی علامات ہے کہ بالکل قیامت نزدیک ہو جائے گی۔ تو اس کا بھی آج کی اس تلاوت میں ذکر ہوا ہے کہ اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم نکالیں گے ایک جانور ان کے لیے زمین سے، تکلمہم، جو ان سے باتیں کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ تو علامات قیامت کو بھی ناظرین ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو۔ اور اس کے علاوہ اس میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسی چیزوں کا حکم بھی فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں کا ذکر کروایا گیا کہ آپ فرمائیں کہ مجھے میرے رب نے ان باتوں کا حکم فرمایا ہے۔ ان میں 91 اور 92 یعنی آج کی تلاوت میں النمل کی آیت نمبر 91 اور 92، ان میں چند چیزوں کا حکم، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، مجھے حکم ہے کہ میں رب کی عبادت کروں۔ اللہ کے نبی سے کہلوایا جا رہا ہے، تو پھر ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اسے کس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کا نبی، اتنا عظیم الشان منصب و مقام کا حامل نبی بھی اللہ کے حضور سربہ سجود ہے، تو پھر ہر انسان کو اللہ کا مطیع و فرما بردار ہونا چاہیے، اطاعت
عبادت اور تلاوت، آج کی اس تلاوت میں یہ تین باتیں خاص طور پر حکم کے تحت بیان کی گئی، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے حکم ہے کہ میں تلاوت کروں قرآن کی۔ تو تلاوت ہمارا فریضہ ہونا چاہیے، ہماری روز کی روٹین میں ناظرین ہونا چاہیے، اور تلاوت بھی اس انداز سے کہ جس میں غور کریں۔ یہ پروگرام بھی ناظرین اسی لیے سجایا گیا ہے کہ اس میں ترجمہ بھی ہے، تلاوت بھی ہے اور تفسیر بھی ہے، تو کاش کہ ہمارے اندر ایک ذوق اور ایک شوق پیدا ہو، تو یقیناً جب تلاوت ہوگی سمجھ کر تو عبادت بھی ہوگی اور اطاعت بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ ناظرین آج کی اس تلاوت میں اس کے ساتھ ساتھ سورۃ القصص بھی شروع کی گئی ہے، یعنی کہ جو آج کا ربع ہے اس میں سورۃ القصص کا آغاز ہوا ہے، جس کے کل 9 رکوع ہیں، 88 آیات ہیں، جن میں سے آج چند آیتیں پڑھی گئیں، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید سورۃ القصص کی تلاوت کی جائے گی۔ اس میں بیشتر جو آیتیں ہیں ناظرین سورۃ القصص کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا تذکرہ ہے، اور اس میں بڑی ڈیٹیل سے اللہ نے وہ واقعات بیان کیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدائش کے بعد کس طرح سے وہ فرعون کے محل تک پہنچے۔ ایک طرف فرعون نے قتل عام کا بازار گرم کیا ہوا ہے کہ جو بچے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، اور ایسے میں اللہ رب العالمین کس طرح اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ کی حفاظت فرماتا ہے، اور پھر اسی کے گھر میں پرورش ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ فرعون کے گھر میں۔ وہ فرعون کے جو تلا ہوا ہے سب کو ذبح کرنے پر، اسی کے زیر سایہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بی بی آسیہ کے پاس پرورش پا رہے ہیں۔ یہ ناظرین آج کی اس تلاوت میں یہ ساری باتیں ہیں کہ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، یہ تمام باتیں اللہ نے ابتدا میں ہی فرما دیا کہ اے محبوب ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ ناظرین بہت غور طلب ہے۔ اس میں جو آج کی تلاوت میں چونکہ کچھ ذکر آیا ہے تو اس میں خاص طور پر فرعون کی جو سیاست تھی اور فرعون کی لوگوں کے ساتھ جو زیادتی تھی اس کا اللہ رب العالمین نے ایک خاص اشارہ بیان کیا کہ اس کی چاہت یہ تھی کہ لوگوں کو مختلف گروہ میں بانٹ کے رکھوں تاکہ وہ کسی وقت بھی جمع ہو کر میرے خلاف جمع نہ ہو سکیں، کبھی بھی میرے خلاف ایکا نہ کر سکیں۔ اور یقیناً اس طرح کی ہمیشہ سے کچھ ایسے لوگوں کی پالیسیاں رہی ہیں دنیا کی تاریخ میں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ظلم اور جبر کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو بانٹ کے رکھتے ہیں، اختلافات میں رکھتے ہیں، اور ان اختلافات کے ساتھ ساتھ پھر وہ اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے ذریعے۔ تو یہ فرعون کا ایک خاص ذکر ہے کہ اس نے اس طرح کی ایک سیاست کو برپا کیا زمین پر اور لوگوں پر ظلم و ستم کیا۔ اللہ نے ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کی ایک طاقت بنا کر اس کے سامنے کھڑا کیا ہے، اور کس طریقے سے اسی کے پاس اسی کے محل میں پرورش ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں۔ اگلا ربع یعنی اگلا حصہ جب ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تلاوت کریں گے اور آپ حضرات سماعت کریں گے اس کا ترجمہ، اس میں انشاءاللہ تفسیر میں پھر احوال آئیں گے اس بات کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے پھر اپنا وقت وہاں پہ گزارا ہے، کیا ان کے ساتھ واقعات پیش آئے، کیسے وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور کس طرح انہوں نے بنی اسرائیل کی نجات کا وہ ذریعہ بنے ہیں، اور فرعون کس طرح اپنے انجام سے پھر دوچار ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں قرآن کریم میں غور کرنے، اس کو سمجھنے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لیے نصائح ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں حضرت قبلہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب آیات بینات کی تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ ناظرین گرامی، اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARYQ TV کی اس کوشش، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے، اور بروز حشر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔